إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب ذوالجلال نے دین ایسی حالت میں امت تک پہنچانے کا عظیم الشان بندوبست فرمایا کہ دین کی راتیں دن کی طرح چمکدار اور روشن ہیں، لیکن ہماری غفلت اور دشمنوں کی دشمنیوں اور غداروں کی غداری کی وجہ سے دین کے بارے میں ٹھیک ٹھیک تصورات، ان کے بارے میں بہت زیادہ کوتاہی، دین کی بنیادی باتیں ان کے بارے میں اچھے والے لوگ وہ سمجھتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق دور کبھی نہیں۔ اسی حوالے سے ایک بات، اور وہی اللہ مالک کی توفیق سے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، وہ بات یہ ہے کہ دین کی دعوت دینا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اچھے بڑے دین سے تعلق والے لوگ سمجھتے ہیں یہ شاہ صاحب کی ذمہ داری ہے، مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے، ہمارا کام ہے کمائیں کھائیں اور نمازیں پڑھیں، حج عمرہ کریں، زکوٰۃ اور روزے رکھیں اور ہمیں چھٹی ہوگی۔ کیا یہ تصور ٹھیک ہے؟ آئیے کتاب و سنت کی روشنی میں اور حضرات صحابہ کی سیرتوں کی روشنی میں اس بارے میں کچھ بات، ساری نہیں، ساری کا بیان کرنا مجھ ناکارے کے دائرہ استطاعت سے باہر ہے اور وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں۔ اس حوالے سے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے صرف حق بات بولنے اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس حوالے سے اللہ کریم کی توفیق سے 2 آیات اور 1 حدیث شریف ابتدا میں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ سورہ یوسف علیہ السلام 13واں پارہ آیت کریمہ نمبر 108۔ رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اعلان کریں، قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے۔ کن کی؟ سب جواب دیجئے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں بصیرت پر ہوش و حواس سے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے لیے حضرات و خواتین اپنے اپنے فائدے کے لیے توجہ فرمائیں۔ بات وہ ہے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ میں سے ہر ایک سے ہے۔ ہم باہر والے لوگوں کی، اوپر نیچے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اپنی اپنی کر رہے ہیں۔ اور یہ سبق ہے سب سے پہلے میرے لیے اور اس کے بعد آپ میں سے ہر ایک کے لیے۔ پھر سماعت فرمائیے، کہہ دیجئے، یعنی اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں بصیرت پر ہوش و حواس سے دلائل و براہین کی موجودگی میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ بس نہیں، انا ومن اتبعنی، میں اور کون؟ اور وہ شخص جو میری اتباع کرتا ہے۔ امت میں ہونے کے لیے آپ کی اتباع لازم ہے یا اختیاری ہے؟ جواب دیتے جائیں تو سننے والے کو حوصلہ ہوتا ہے کہ بات سمجھی جا رہی ہے۔ میں آپ کے اتباع کرنے والوں میں شامل ہونے کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ کے پیروکار، آپ کے فالوورز، اللہ کریم ان کا کام کیا بتلاتے ہیں؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میری اتباع کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب میں آپ اگر اتباع نہ کریں، خان صاحب جی، اگر میں آپ اتباع نہ کریں تو ایمان کدھر گیا؟ امت اسلام کدھر گئی؟ اور اتباع کرنا ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا۔ اب دعویٰ ہو آپ کے اتباع کرنے والوں میں شامل ہونے کا، اور کام وہ نہ ہو جو اللہ تعالی نے اتباع کرنے والوں کا بتلایا، تو یہ دعویٰ تسلیم کیا جائے گا یا ردی کی ٹوکری میں پھینکا جائے گا؟ فیصلہ فرمائیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں اور خوب لکھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ جو شخص آپ کی اتباع کرنے والا ہے وہ دین کی دعوت ہوش و حواس سے دیتا ہے۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے، اور یہ بات ذکر کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ
کہ مقصود کسی کو نشانہ بنانا ہو، میں خود نکما ہوں، کسی کو کیا نشانہ بناؤں گا، لیکن رغبت ہے کہ میں آپ سمجھ جائیں۔ پرچہ موت کے آتے ہی ٹائم اوور ہے، پرچے کا حل کرنا ختم ہو جائے، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جو شخص آپ کی اتباع کا دعویٰ تو کرتا ہے، دین کی دعوت نہیں دیتا، وہ حقیقت میں آپ کے تابعداروں میں نہیں۔ ہاں اس کا دعویٰ ہے، وہ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے، لیکن بیرسٹر صاحب دعویٰ بغیر دلیل کے منواتے ہیں آپ عدالت؟ جتنا بڑا بیرسٹر لے آئیں، جب دلیل نہیں تو چہرہ دیکھ کے تو فیصلہ نہیں ہونا، اگر عدل و انصاف ہے تو دلیل چاہیے۔ فرماتے ہیں اگر دعویٰ ہے لیکن دعوت نہیں تو یہ دعویٰ ہے بغیر دلیل کے، اس کی حقیقت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ دوسری دلیل سورہ آل عمران، نوٹ فرما لیجیے، آیت کریمہ 110، مولا کریم نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ہم میں سے جو شخص اپنے آپ کے بارے میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ خیر الامم ہو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانبیاء، تمام انبیاء میں سب سے بلند و بالا، ہم تمام انبیاء کی عزت و تکریم کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن مراتب ہیں، درجات ہیں، تو سب سے بلند درجہ والے کون؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیں ان کے بھی درجات ہیں، اور تمام امتوں میں بہترین امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ جو اپنے آپ کو بہترین امت میں شامل کروانا چاہتا ہے، ازراہ کرم ہاتھ کھڑا کر۔ بس ہاتھ کھڑا کرنے سے میں اب شامل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے اس طرح۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خیر الامم، بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں، کوالیفیکیشن ریکوائرڈ، یہی کہتے ہیں ڈاکٹر۔ جو کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے وہ کیا ہے؟ 3 سرٹیفکیٹ ہوں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو، نیکی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو۔ اب اگر کوالیفیکیشن نہ ہو، نام رکھا ہے بہت بڑا، شیخ الاسلام، شیخ الحدیث، تو نام سے کام چلے گا یا کوالیفیکیشن سے چلے گا؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر اور سرٹیفکیٹ کوئی نہیں، تو کیا ہوگا؟ وزیر صحت بن سکتا ہے، ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ کیا ہوگا؟ امام مجاہد رحمہ اللہ تفسیر کے بہت بڑے امام، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کنتم خیر امہ علی ھذا الشرط، تم اے فضل الہی، اے بیرسٹر صاحب، اے ڈاکٹر صاحب، اے رانا صاحب، اے خان صاحب، سب سے خطاب، اے فاطمہ، اے ساجدہ،
جو کوئی اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے خطاب ہے۔ تم بہترین امت ہو کب؟ امام مجاہد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ علی ھذا الشرط، تم بہترین امت میں ہو اس شرط کے ساتھ۔ اور شرط کیا ہے؟ ان تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر وتؤمنوا باللہ، اور وہ یہ ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر کہانی کہاں سے بنے گی؟ اور یہاں ایک اور بات نوٹ فرمائیے، اللہ پاک نے بہترین امت میں شامل ہونے کے لیے کتنی باتیں بیان کی؟ جواب دیجیے، شمار فرمائیے۔ امر بالمعروف، نمبر 2 نہی عن المنکر، نمبر 3 ایمان، ڈاکٹر صاحب نمبر 3 اللہ پر ایمان۔ نوٹ فرمانا، اللہ کرے کہ میں بات واضح کر، دیوار والے ساتھی مجھ پر مہربانی فرمائیں قریب ہو جائے۔ یہ بھری بات نہیں کہ بوڑھا آدمی کھڑا ہو اور جوان دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہو، قریب ہو جاؤ۔ یہ خطبہ میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں، ہسپتال میں تو نہیں آئے۔ ویسے بیٹا آپ بھی قریب ہو جائے۔ توجہ فرمائیے، رب کریم نے کس طرح بات کو خوب واضح کیا ہے۔ 3 باتیں ذکر کی، اور تینوں میں سے سب سے زیادہ اہمیت والی کون سی ہے؟ جواب دیجیے، اللہ پر ایمان۔ اس میں کوئی شک ہے؟ اللہ پاک نے اسے بعد میں ذکر کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کیا۔ کیوں؟ حضرات مفسرین رب کی ان پر لاتعداد رحمتیں ہوں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھنے سمجھانے میں زندگیاں لگا دی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ امت میں شامل ہونے کے لیے ایمان کا ضروری ہونا، اس کے بارے میں غلط فہمی کم ہے۔ عام آدمی بھی سمجھتا ہے ایمان لاؤں گا تو بہترین امت میں شامل ہوں گا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے بارے میں غلط فہمی کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالی نے ان دونوں کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے ان کو پہلے ذکر کیا۔ پڑھنے والے لوگ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے جسے یاد رکھنا ضروری ہو اور اس کے بھولنے کے امکانات زیادہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے فائدے کے لیے ان 2 باتوں کو ہائی لائٹ کیا۔ تیسری دلیل صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ۔ میری خواہش ہے کہ سارے ساتھی اس چھوٹی سی حدیث کو 3 دفعہ دہرائیں تاکہ یہ سبق ساری زندگی مجھے اور آپ کو یاد رہے۔ فرمائیے سب، بلغوا عنی ولو آیہ، بلغوا عنی
ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا۔ گھروں میں اپنے مرکزی مقام پر یہ ٹکڑا مبارکہ لکھ کے لگا دیجیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تمہارے پاس میری جانب سے ایک آیت پہنچی ہے تو کیا کرو؟ اس کو سٹور کر دو، الماری میں بند کر دو، کمپیوٹر میں محفوظ کر لو۔ بلغوا عنی ولو آیا، اگر تم تک میری طرف سے ایک آیت پہنچی ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو دین کی ایک بات کا علم بھی نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ یا کوئی مسلمان ایسا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے ہیں؟ بلغوا عنی، دین کی بات پہنچانے کے لیے مدینہ یونیورسٹی کا پڑھا ہونا ضروری نہیں، جامعہ ازہر کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں، جامعہ سلفیہ سے سرٹیفکیٹ لانا ضروری نہیں۔ تو خود اپنے بارے میں اپنے آپ سے پوچھ، ایک بات دین کی جانتا ہے کہ نہیں؟ جو جانتا ہے آگے پہنچا دے۔ اور نوٹ فرمائیے، آپ حکم دے رہے ہیں یا فرمائش کر رہے ہیں؟ بلغوا صیغہ امر ہے۔ ایک سینئر، ایک باس اپنے جونیئر کو حکم دے، اس کا کرنا لازمی ہوتا ہے، کمپلسری ہے یا اختیاری ہے، آپشنل ہے۔ اگر نہ کرے دفتر میں رہے گا یا کہاں جائے گا؟ وہ سینئر جہاں تک ممکن ہوا اس کو پہنچا کے چھوڑے گا، اور اگر کوئی بات نہ بنے تو وہ کہے گا اگر اس میں غیرت ہے یا میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے حیثیت کم ہے؟ معاذ اللہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان مبارک میں ایک آیت کا ذکر کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں دین کا اتنا حصہ تو ہر ایک کے پاس پہنچتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ دین آگے نقل ہو جائے، منتقل ہو جائے، یہ دین پہنچایا جائے۔ زندگی بھر تاج نبوت پہنانے کے بعد رات دن شب و روز اس مشن میں لگا دیا، اور امت کو بھی اس طرح کام پہ لگایا کہ ایک آیت شریفہ تم تک پہنچی ہے، آگے پہنچ۔ ان تین دلائل کے بعد کتاب و سنت میں اور دلائل بھی ہیں، لیکن ان تین پر اکتفا کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دوسرے انداز سے بات کو سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت میں ایسے متعدد واقعات ہیں جن سے واضح ہے کہ دین میں آنے والے آتے ہی سالوں بعد نہیں، مہینوں بعد نہیں، ہفتوں بعد نہیں، اللہ کی توفیق سے جو بات عرض کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری، ایمانداری
اور خیر خواہی کے لیے کہہ رہا، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ نوٹ فرمانا، قرآن و سنت میں ایسے بہت زیادہ واقعات ہیں کہ ایمان والے، اللہ والے، بہترین امت میں شامل ہونے والے سالوں بعد نہیں، مہینوں بعد نہیں، ہفتوں بعد نہیں، دنوں بعد نہیں، گھنٹوں بعد نہیں، بلکہ ایک مجلس کے بعد دین کی دعوت کا آغاز کر دیتے۔ آئیے انہی واقعات میں سے 26واں پارہ سورہ الاحقاف، آیات مبارکہ 29 سے 32 تک، رب کریم نے فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے آپ کی جانب جنوں کا ایک ٹولہ پھیر دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں رب کریم کی رحمت سے جنوں کا ایک گروہ اللہ کی توفیق سے حاضر ہوا۔ کیا کیا انہوں نے؟ یستمعون القرآن، قرآن کریم کو غور سے سننے لگے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب جنوں کا وہ گروہ مجلس مبارک میں پہنچا، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا غور سے سنو، چپ ہو جاؤ اور غور سے سنو۔ پھر کیا ہوا؟ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب تلاوت مکمل ہوئی تو کیا ہوا؟ انشاءاللہ پھر کیا ہوا اسی مقام سے آئندہ خطبہ جمعہ کا اللہ کی توفیق سے، اللہ عافیت دے، آغاز ہوگا۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اور سنی گئی اللہ اس کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے جو بات عرض کی گئی اس کا خلاصہ کہ دین کے بارے میں ہماری غفلت، دشمنوں کی دشمنی اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں غلط فہمیاں موجود ہیں، اور انہی میں سے ایک غلط فہمی اس حوالے سے ہے کہ دین کی دعوت کا دینا عام طور پر ہم لوگوں نے محدود طبقہ میں بند کر رکھا ہے۔ یہ بات کتاب و سنت کے حضرات صحابہ کی سیرتوں کے برعکس ہے۔ قرآن و سنت سے، دو قرآن کریم سے اور ایک دلیل حدیث شریف سے واضح کی گئی کہ جو شخص امت اسلام میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے اپنی طاقت کے بقدر دین کی دعوت دینا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم سے جنوں کے واقعہ کا ذکر شروع ہوا کہ کس طرح وہ مسلمان ہوتے ہی دین کی دعوت پہ جت گئے،
انشاءاللہ اسی مقام سے اللہ خیر فرمائے، عافیت دے، آئندہ خطبہ جمعہ کا عزم اور ارادہ ہے، اللہ پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت کے تمام بیماروں کو شفا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔